السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھیں۔ آج میں نے آپ کو ختیجہ کی طبیعت کے بارے میں بتانا تھا، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں کہ معصوم بچی ہے چھوٹی سی، اس کے پاؤں میں اتنی چوٹ لگی ہوئی ہے بہت زیادہ تو اس میں پس بھر گئی ہے اور دانہ ٹائپ ہو گیا ہے، اور میں پریشان، بچی کچھ کھا پی نہیں رہی اور بہت زیادہ رو رہی ہے۔ تو جب میں نے اچانک سے اس کے پاؤں کی طرف مجھے پتہ چلا کہ یہاں پس والا گند بھرا ہوا ہے، دانہ ٹائپ ہو رہا ہے، تو پھر مجھے سمجھ میں آئی۔ تو جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ختیجہ کو، وہاں بچی کا جب وہ گند نکل رہا تھا تو بچی اتنا رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ماں کا دل جیسے پھٹ رہا تھا دیکھ کر ختیجہ کو۔ تو بس بہت ہی پریشان ہوں میں بچی کو دیکھ کر ابھی ختیجہ سوئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے لیے ولاگ تھوڑا سا ایڈٹ کرتی ہوں اور ڈالتی ہوں، آپ سب لوگ دعا کرنا ختیجہ کا پاؤں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے، اور آگے میں آپ کو ختیجہ کے پاؤں کی ویڈیو بھی دکھاتی ہوں، اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس کی صفائی کروائی ہے، سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے پلیز ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے، ختیجہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے ایک ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے جب اس کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے جیسے السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی، آج ڈیلی کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ جو روٹین ہے اس ٹائم مجھے نہیں پتہ تھا ختیجہ کے پاؤں کے بارے میں ریلیکس ہو کر آرام سے اپنا ڈیلی کا کام کیا، میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا، بچوں کو میں نے اسکول بھیجا، اس کے بعد میں بچوں کو آنے کا ٹائم تھا، میں جلدی میں یہاں دیکھیں کھانا بنا رہی تھی۔ ہم لوگوں کا گیس بہت ہی سلو تھا، 2 چولہے نہیں جل پا رہے تھے، تو میں نے سلنڈر میں قیمہ آلو میں بنا رہی تھی، سلنڈر میں نے رکھ دیا اس کی پانی خشک ہونے کے لیے، بھنائی کے لیے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں میں روٹی بھی بنا رہی تھی گیس بہت سلو تھا، تو میں نے کہا چلیں دونوں کام جلدی سے ہو جائیں تاکہ عائشہ ربیل آئیں، کیونکہ صبح بچوں نے لائٹ سا ناشتہ کیا تھا، چائے بسکٹ کھا کر گئے تھے جسٹ تو پھر مجھے بہت زیادہ فکر تھی، میں نے کہا میرے بچے آئیں گے اسکول سے تو بھوک لگی ہوئی ہوگی، آج لنچ بھی نہیں لے کر گئے تھے بچے، تو اس وجہ سے اچھا یہ دیکھیں جو عائشہ رابل کو برتھ ڈے پر گفٹ ملے تھے چھوٹے چھوٹے سے برتن، تو عائشہ کو ماشاءاللہ اتنے پسند ہیں، جب بھی وہ کچھ کھاتی ہے تو مما مجھے انہی پلیٹوں میں ہی دو میں انہی چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھاتی ہوں۔ آج پھر جیسے بچے آئے میں کھانا ہی بنا رہی تھی تو فوراً دسترخوان لگا دیا، بچوں نے، پاپا نے، سب نے کھانا کھا لیا، کیونکہ میں اس ٹائم کھانا بنا رہی تھی تو اس لیے میں فری نہیں تھی، تو میں نے سب کے ساتھ آج کھانا نہیں کھایا۔ اب میں نے سارے کام ختم کرنے کے بعد اب میں ریلیکس ہو کر کھانا کھا رہی ہوں۔ آج مجھے اپنے بچپن کی یاد آ گئی ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اسی طرح روٹی کے اندر خشک سالن ہوتا تھا تو ہم روٹی کے اوپر رکھ کر کھاتے تھے ہماری مما ڈال کے دیتی تھی، اور کلفہ بنا کر، رول بنا کر کھاتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا، تو مجھے بہت مزہ آیا آج اس طرح سے روٹی کھانے میں روٹی کے اوپر سالن ڈال کر رکھ کر کھانے میں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اچھا خیر، پھر میں نے چائے وغیرہ پی، اس کے بعد اچانک سے جب میں نے دیکھا ختیجہ کے پاؤں کی طرف تو وہ تو بس مجھے سمجھ میں آیا ختیجہ اتنی بے چین کیوں تھی، اتنا کیوں رو رہی تھی، حتیٰ کہ میری بچی کبھی نہیں اتنا رونے والی، نہ ہی ضد کرتی ہے، نہ ہی اس بے چین رہتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ رات سے اتنی بے چین کیوں ہے۔ پھر میں نے کہا شاید اس کے دانتوں میں خارش ہے، ٹیتھ نکلنے والے ہیں، اس وجہ سے بچی رو رہی ہے وہ تو مجھے جب صبح میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی ہوں، جب ختیجہ کو میں نے لیا ہے تو پھر مجھے پتہ چلا، پھر فوراً میں ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی یہاں اس کا ویٹ ہو رہا تھا، تو جب یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر اس کے پاؤں کی صفائی کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اگر میں ایسے انجیکشن سے یا دوائیوں سے خشک کرتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، انفیکشن اندر رہ جائے گا یہ جتنا بھی گند ہے اسے باہر نکالنا ضروری ہے، تو یہ سارا انہوں نے صفائی کی اچھے سے اس کا گند باہر نکالا تو کافی فرق ہے انہوں نے پھر انجیکشن لگایا ہے زخم خشک کرنے کے لیے اور 2 میڈیسن دی تھی اور یہ نیکسٹ ڈے ہے جب میں ایڈٹ کر رہی ہوں ولاگ، تو اب کافی فرق ہے اور کافی سکون میں ہے، بچی جو بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، یعنی کہ یہ اندر سے درد دیتا ہوگا
مطلب ہلتا ہوگا یہ گند جو جمع تھا، یہ جراثیم وغیرہ، تو بچی بہت چیخیں مار مار کے روتی تھی نا، تو بس میرا تو دل ہی بند ہو گیا اسے دیکھ کر کہ اتنی تکلیف میں میری بچی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا نا۔ خیر اتنی چھوٹا بچہ تو بتا ہی نہیں سکتا نا اپنی تکلیف کو، بیان ہی نہیں کر سکتا کہ ہمیں یہ تکلیف ہے نا۔ اور مجھے خود پر بھی بہت بعد میں غصہ آیا، رونا آیا کہ دیکھیں میں نے کس طرح سے اگنور کیا اور کس طرح سے نہیں مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کو کس ٹائم یہ چوٹ لگی، اور اتنا رو رہی تھی ختیجہ۔ یہ دیکھیں آپ لوگ نا، ختیجہ کا رونے والا میں نے ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ اس ویڈیو ختیجہ کو اس ٹائم دیکھ کر مجھے بھی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو ڈالوں گی تو بس میرا دل نہیں کیا رونے والی ویڈیو ڈالوں زیادہ نا۔ خیر پھر بچوں کے لیے واپسی میں ہم لوگ لیتے آئے۔ رابیل نے کہا تھا مما جیسے میں جا رہی تھی تو یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، میں کہیں بھی چلی جاؤں نا تو بچے بیٹھ جاتے ہیں، بس فرمائش کر دیتے ہیں ہمارے لیے یہ لیتے آنا۔ تو پھر رابیل نے کہا تھا مما میرے لیے برگر لیتے آنا، اور عائشہ نے کہا تھا میرے لیے آئس کریم لیتے آنا۔ پھر شام کا کھانا تو گھر میں نہیں بنایا تھا ہم لوگوں نے، دن والا تھوڑا سا بچا ہوا تھا اور ساتھ میں شامی ہے اور انڈا شامی میں لائی تھی نا۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور میں نے پھر کہا بھائی میں تو اب کوئی کام نہیں ہاتھ لگاؤں گی، بس میں نے گودی میں لے کر میں ختیجہ کو ہی بیٹھی رہی نا، پر وہ سو گئی تھی، ٹیکا لگا تھا، دوائیاں وغیرہ پلائی تھی، سکون سے اسے نیند آ گئی تھی نا۔ اور کل رات تو وہ پوری رات جیسے نہیں سوئی، بار بار اٹھ رہی تھی، رو رہی تھی، اور آج بہت سکون سے یہ سوئی ہے نا، جیسے سکون آ گیا ہو بچی کو۔ تکلیف سے سکون آ جائے تو ایسے ہی نا سکون کی ہی نیند آتی ہے نا۔ خیر یہاں بچوں نے پھر برگر کھایا، عائشہ نے وہی اپنے چھوٹے چھوٹے برتن لے کر بیٹھ گئی نا، تو آئس کریم بھی اسی پلیٹ میں نکال کر کھا رہی تھی، اور مجھے اتنا ہنسی آ رہی تھی بہت زیادہ۔ میں نے کہا عائشہ کس طرح سے ٹیبل چیئر اپنے برتن سجائے ہوئے ہیں عائشہ نے، اور عائشہ کو دیکھ کر نا بہت زیادہ ہنسی بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، چلو لگی ہوئی ہے نا، ویسے شرارتیں کرتے تھے، اب یہ لگے ہوئے ہیں سکون سے۔ اچھا میں میڈیسن دے رہی تھی، دوائیاں دے رہی تھی۔ اچھا یہ سرنج والا طریقہ بہت اچھا بچوں کو دوائی پلانے کے لیے، اس سے دوائی بچوں سے باہر بھی نہیں نکلتی، نہ بچہ الٹی کرتا ہے اور تھوڑی سی بھی باہر نہیں نکالتا نا، آرام سے تھوڑی تھوڑی کر کے سرنج کے ذریعے بالکل حلق میں بچے کی دوائی ڈالتے جاؤ تھوڑی تھوڑی کر کے نا، اور بچہ لیتا جائے گا نا۔ یہ بہت ہی آسان ڈاکٹر نے یہ بتایا ہوا ہے نسخہ، ہمیشہ میں اپنے بچوں کو ایسے ہی دوائی پلاتی ہوں نا۔ سراج بہت تنگ کرتا ہے، دوائی نہیں پینے دیتا نا، اگر بیمار ہو تو اس سے بھی ایسے دوائی ڈالتی ہوں پوری دوائی منہ میں جاتی ہے، تھوڑی سی بھی باہر نہیں نکالتا۔ اوکے اللہ حافظ یوٹیوب فیملی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نیو صبح کے ساتھ۔ اگر کسی نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر کوئی نیو ویڈیو واچ کر رہا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔